بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن. آپ کا نام پلیز؟ میرا نام اسد سلیری ہے جی. میں جرمنی میں رہتا ہوں. تو تقریباً 2-3 سالوں سے میں نے سر کو سنا, تو پھر میں نے وہ دعا خود بھی کی, تو مجھے اس سے کافی ایک سودنگ افیکٹ ملا, سکون بھی کافی ملا. اور اس طرح یہ تھا کہ میں نے 1-to-1 تو کسی کو نہیں کروائی, مگر میں ایک فارمیسی میں وہاں پہ کام کرتا ہوں, تو فارماسسٹ ہوں. تو کئی جرمن تھے جو آئے, تو ان کو میں نے اصل میں, وہ آپ اس ویب سائٹ پہ جائیں, وہ مست ہیلرس پہ, تو وہ جو کارڈ ہے وہ جرمن میں ٹرانسلیٹ ہوا ہوا لکھا ہوا. تو میں نے وہ آگے لوگوں کو کافی, مطلب 1-to-1 ایسے دعا تو نہیں کرائی جیسے یہاں پہ کرواتے ہیں, مگر وہ جو طریقہ تھا وہ آگے ان کو بتایا. تو جو فیڈ بیک تھا وہ ان کا بہت اچھا تھا. تو یہ ہے کہ باقی میں نے جو سر کی ویڈیوز ہیں اس سے کافی کچھ سیکھا. باقی اس کے بعد میں نے اپنی سیلف اسٹڈی بھی کافی کی, تو مجھے کافی اس سے ایک سودنگ افیکٹ ملا تھا. اوور آل کیا تبدیلی ہے, آپ کو کیا لگتا ہے سورہ رحمان نے آپ کو کس طرح ہیلپ آؤٹ کیا؟ میرے اندر ایگریشن بہت زیادہ تھا اور ڈپریشن بھی کافی تھا, مگر مجھے لگتا نہیں ہے کہ ابھی میں, وہ جو ایکسپیرینس تھا وہ کافی ڈفرینٹ تھا ایز کمپیئر ٹو جو میں خود کرتا تھا. تو اس حوالے سے مجھے پرسنلی کافی سکون ملا. سکون صرف اللہ میں ہے. مین یہی ہے کہ آپ نے ایک دفعہ سن لی نا, آپ اس کو جتنا آگے خود کراتے چلے جائیں گے نا, اتنے ہی آپ کو رزلٹ آتے چلے جائیں گے. انرجی زیادہ ہوتی ہے, ڈیسیپیٹ نہیں ہو رہی ہوتی, تو بندے کو سمجھ نہیں آ رہا تھا مجھ میں ایگریشن کیوں ہے, مجھ میں اتنا غصہ کیوں ہے. اور جب وہ چیز نکل نہیں رہی ہوتی تو بندہ ڈپریشن میں جاتا ہے کہ یار یہ ایسی چیز کیوں ہے. اس کا آسان حل یہی ہے کہ آگے جتنی سے جتنی زیادہ لوگوں کو بتا سکتے ہیں اتنے لوگوں کو بتاتے چلے جائیں. اپنی انرجی کو یوٹیلائز کریں, یہ آگے نکلتی جائے گی. مشکیزیں پہ ایک حد تک, مطلب ایک واٹر بیگ میں جتنا پانی ڈالتے ہیں وہ ایک حد کے بعد ٹائٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے, پھر اس کے بیچارے کی اندر سے اسکن ادھڑنا شروع ہوتی ہے, اور پھر اینڈ میں وہ باہر سے پھٹتا ہے. پہلے تو اندر سے ہی ہوتا ہے. تو یہ کہ اس انرجی کو آگے ٹرانسفر کرتے چلے جائیں. جتنی زیادہ انرجی آپ آگے ٹرانسفر کرتے چلے جائیں گے اتنا ہی آپ ریلیکس ہوتے چلے جائیں گے. ٹھیک ہے, تو کچھ بھی نہیں ہے, سمپل سا یہ ہے, جرمنس نہ ہو کوئی ہو, اور پودوں کو پانی دے دیا کریں. ٹھیک ہے, پودوں کو پانی دے دیا کریں, گرینری کے قریب رہ دیا کریں. ٹھیک ہے, کوئی برڈز کے لیے کسی کے لیے کچھ رکھ لیا کریں, چھوٹی چونٹیاں کہیں ہوتی ہیں ان کے لیے کوئی بسکٹ کوئی چیز ڈال دیا کریں. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو آپ کی انرجی آگے ٹرانسفر کرتی چلی جائیں گی, آپ ریلیکس ہوتے چلے جائیں گے. تو کیپ موونگ کرتے رہیں, انشاءاللہ اچھا ہی رہے گا. اور میرا دعا کا ایکسپیرینس یہ ہے کہ دعا سے پہلے بہت زیادہ نفرت تھی, اور درود پاک بہت زیادہ پڑھتی تھی میں, لیکن اندر بہت زیادہ نفرت تھی میرے اندر. گھر والوں سے ویسے بھی سب سے ہی زیادہ نفرت تھی, اور دعا میں آنے کے بعد ہی یہ ساری چیزوں کو پتہ چلا ہے. اور اللہ اتنا پیار کرتا ہے, اور اس بات کا بھی اب پتہ چل رہا ہے. لیکن اللہ ہے, درود پاک پڑھتے ہیں, سارا کچھ آپ سرکار, سارا کچھ ہے, لیکن وہ پریکٹیکل وہ سارا کچھ بھی نہیں, وہ سارا کچھ دعا میں آ کے سیکھا ہے کہ مطلب اللہ کیا ہے, آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت, یہ سارا کچھ جو ہے نا یہ دعا سے ملا ہے. دعا سے پہلے تو ایسے ہی تھے جیسے مطلب بس پڑھی جاؤ اور ساتھ میں نفرت کری جاؤ ساتھ میں. اب دعا کا یہ ہے کہ دعا کرنے کے بعد مطلب ایسا ہو گیا ہے کہ جب بھی کوئی غلطی یا کچھ بھی تھوڑا سا کرنے لگے نا, تو آگے سارا کچھ آ جاتا ہے کہ آپ بھی تو یہ ہو, آپ بھی تو ایسے ہو, مطلب اپنا آپ آگے آ جاتا ہے. دعا کے بعد تو مطلب اتنی ایسے اندر سے جیسے ایک دفعہ بندے کی دھلائی نہیں ہو جاتی, جیسے بندہ ایک دفعہ صاف ہو جاتا ہے, اور صاف ہونے کے بعد جو گند ہم نے ڈالے ہوتے ہیں نا وہ سارے, جب بھی کچھ تھوڑا بہت کوئی بھی کسی کا بھی ہو نا, وہ پھر آگے اپنا آپ آگے آ جاتا ہے. یہ میں نے دعا سے سیکھا ہے. اور نفرت بہت زیادہ, حسد, سارا کچھ تھا میرے اندر, اور دعا میں آنے کے بعد میرے اندر مطلب بہت چینج آئی کہ مطلب پہلے بہت زیادہ بولتی تھی, اور بہت زیادہ مطلب حسد, نفرت, کینہ اور باتیں اور سارا کچھ تھا میرے اندر. تو اللہ کا شکر ہے کہ پہلے سے بہت بہتر ہوں. بہت طبیعت بھی میری خراب ہوتی تھی, جب میری سسٹر نے یہ دعا کا کہا مجھے, تو میرے اندر بھی یہی تھا کہ میں کیوں معاف کروں بھائی, میرے ساتھ فلاں نے ایسے کیا, اس نے ایسے کیا. لیکن دعا کا یہ ہے کہ ایسی دھلائی ہوتی ہے کہ آپ کو کسی اور کا گند نظر ہی نہیں آتا سوائے اپنے, کہ بس اپنا ہی گند نظر آتا ہے کہ ہم نے کیا کیا ہے. اور اللہ کا شکر ہے کہ بہت بہتر ہوں پہلے سے میں, اور طبیعت بھی اب میری صحیح رہتی ہے. اور جو بھی آگے جس کو بھی دعا کروا رہے ہیں ان کے رزلٹ
مطلب میرا کافی ٹائم لگا ہے دعا میں. مطلب ابھی بھی ہم جس کو دعا کرا رہے ہوتے ہیں نا اس کی نہیں ہو رہی ہوتی, ہماری اپنی ہی ہو رہی ہوتی ہے دعا. تو مطلب اپنا ہی سارا کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے جب بھی جس کو بھی دعا کرواتے ہیں. یہ کہتے ہیں رزلٹ سب کے اچھے آتے ہیں, اللہ کا شکر ہے, لیکن میرا اپنا بہت زیادہ ٹائم لگا ہے کہ معاف کرنے میں بھی. اور سارا جیسے گھر کو روز صبح دوپہر شام 3 4 ٹائم ہم صاف کرتے ہیں, یا کوئی آنے والا ہو تو صاف کرتے ہیں نا, ایسے ہی ہر وقت اپنی کوئی نہ کوئی غلطی, کوئی نہ, یہ سارا کچھ دعا کے بعد ہی ہے کہ مطلب دعا میں آنے کے بعد, دعا کرنے کے بعد ہی سارا کچھ مطلب فیلنگ ایسی آئی ہے کہ مطلب یہاں سے ہم غلط ہیں یا کچھ بھی غلط کرنے لگے فوراً احساس ہو جاتا ہے. دعا سے پہلے بھی اللہ بتاتا تھا سب کو, ہمیں بھی, مجھے بھی پتہ چلتا تھا, لیکن سمجھ نہیں تھی کہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. لیکن یہ ہے کہ دعا میں آنے کے بعد یہ ہو گیا ہے کہ مطلب پتہ چل جاتا ہے, اب فیلنگز آ جاتی ہے کہ یہ نہیں کرنا. مطلب کھڑے ہونے کا طریقہ آ گیا ہے پریکٹیکل میں سارا, یہ وہ دیکھ کے سن کے. اور جہاں تک اپنی مطلب دعاؤں کا ایکسپیرینس شیئر کروں تو وہ بہت سارے لوگ ٹھیک ہوئے ہیں. اور میرے مطلب بڑے بھائی ہیں, ان کو میں نے دعا کروائی تھی. ان کو کوئی نا یہ نوز کا ادھر کوئی ایشو ہو رہا تھا, ان کے مطلب سانس جو ہے بند ہو رہی تھی اور منہ سے وہ سانس لے رہے تھے. تو وہ ان کا جو ہے ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کو ادھر لاہور میں, انہوں نے چیک وغیرہ کروایا. پہلے میں نے ان کو دعا کروائی ہوئی تھی, بتائی تھی پہلے بھی ان کا ایک ایشو تھا, وہ بھی ٹھیک ہوا. اس کے بعد پھر میں نے دعا کروائی, اور اس کے بعد میں نے کہا کہ مطلب بھابھی کہتی ہیں ان کو, مطلب سب کو یہ ہوتا ہے کہ اس کا نام نہ آئے. میں نے کہا نہ تو یہ دعا میرے باپ کی ہے نہ میری ہے, تو مطلب میں تو کروا رہی ہوں, آپ نے کرنی ہے ٹھیک ہے, نہیں کرنی تو آپ لوگوں کی مرضی ہے. تو میں نے سر کو بھی بتایا تھا کہ مطلب ایسے میں نے تو کروا دی. اب وہ کہتے ہیں کہ مطلب آپریٹ ہی کروانا ہے, یہ ہے وہ ہے. تو یہی آگے سے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جیسے ان کا دل کرتا ہے نا. میں نے پھر یہ دعا کروائی اور ان کو فرق بھی ہے اور ٹھیک بھی ہوئے, رزلٹ بھی ملا. اب اس کے باوجود اگر ان کے دل میں ہے کہ وہ کروانا چاہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے کروا لیں, ان کی مرضی ہے. تو وہ پھر گئے ڈاکٹر کے پاس, جب انہوں نے بتایا کہ اتنے لاکھ لگیں گے یہ ہوگا, تو اس کے بعد وہ چپ ہو گئے. تو میں نے کہا اتنے لوگ ٹھیک ہو رہے ہیں, آپ یہ نہ دیکھیں کہ میں کروا رہی ہوں, میری جگہ پہ کسی اور کو رکھ لیں, میرا نام نہ لائیں بیچ میں, کہ آپ کہیں کہ اللہ کی طرف سے ہے, کیونکہ وسیلے اللہ بناتا ہے. کون سا مطلب ہماری اپنی ذاتی چیز ہے یہ, ہمیں بھی بتایا کہ ہم آگے بتا رہے ہیں, ہمارا بھلا ہوا آگے بتائی جا رہے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں نا کہ مطلب آپ کو یہ ہونا چاہیے کہ میں ٹھیک ہو گیا ہوں, بس بات ختم. اس سے آگے اور کیا مطلب یہ بندہ لے کے گھر کی چیزیں تو بیچ میں نہیں لانی چاہیے, نہ ہی کوئی لالچ ہے. میں نے کہا میں نے تو بے غرض ہو کے کروائی ہے, اب بتائیے آپ تکلیف میں تھے بتا دی. تو انہوں نے کر لی اور دعا کر کے پانی پی رہے ہیں, اور اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہیں وہ. مطلب کافی ان کو ایشو ہو رہا تھا یہ سانس کا نا. اس کے بعد ان کے بیٹے کو بھی ہے وہی والا مسئلہ نا, ٹونسر کا, کوئی گلے کا ہے, اور اسی سے یہ شروع ہو کے یہ دماغ تک آیا ان کا. تو ان کے لیے میں نے کہا بھابھی کو آپ کر لیں اور بھائی کر لیں تو وہ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. وہ اس کے باوجود وہ میڈیسن اگر کھا رہے ہیں یا جا رہے ہیں وہ ان کی مرضی ہے نا. اب میں نے تو بتانا ہی تھا, بتا دیا, بات ختم. باقی جس کو بتائیے اللہ کا شکر ہے. سب سے پہلے جس کو میں نے دعا کروائی تھی نا وہ میں ڈر گئی تھی کیونکہ وہ نا 3 4 روز گزرے, وہ بہت زیادہ تکلیف میں تھے. ان کو نا کینسر تھا اور لاسٹ اسٹیج تھی ان کی, اور ان کے گھر والوں نے شکر کیا, لیکن میں جو تھی نا اندر ہی اندر پریشان ہو گئی. اتنا پتہ نہیں تھا نا اس بارے میں. تو ان کا نا 5واں روز تھا, ان کو دعا کروائی, انہوں نے کر لی. ان کے نا 3 4 ماہ سے نا پیٹ میں پانی ہی نہیں ٹک رہا تھا. مطلب پانی اور تو کوئی چیز بالکل بھی نہیں کھا سکتے تھے, اگر وہ تھوڑا سا پانی بھی پیتے تھے نا وہ بھی نکال دیتے تھے. تو انہوں نے دعا کی, دعا کر کے تو اس کے بعد وہ دعا والا پانی ان کے پیٹ میں نہ ٹک گیا, مطلب رک گیا, نہیں نکلا باہر. تو 5ویں روز ان کی ڈیتھ ہو گئی. تو میں تو پریشان ہو گئی اس بات سے, مجھے اتنا پتہ نہیں تھا, شروعات تھی ابھی. تو میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی. اور اس کے گھر والے, مطلب ان کے گھر والے, وہ جو انکل کے گھر والے ہیں وہ خوش تھے کہ مطلب وہ ان کے لیے آسانی ہوگی. وہ 3 ماہ سے اتنی تکلیف میں تھے کہ گھر والے بھی اوپر نہ آدھے ہو گئے تھے رو رو کے کہ اللہ میاں اس کی تکلیف کم کر دے. وہ ایسے ہی مطلب یہ ایکسپیرینس تھا. اور بھی بہت سارے لوگوں کو دعا کروائی ہے, بہت سارے رزلٹ آئے ہیں, بہت اچھا فیل کرتے ہیں. میں تو خود سوچتی رہتی ہوں کہ یہ دعا تو بہت بڑی نعمت ہے, اور سر تو اللہ کا بہت بڑا تحفہ ہم لوگوں کو, بہت بڑا گفٹ ملے ہوئے ہیں
کہ مطلب ان کی بات تو ہمیں آنکھیں بند کر کے ماننی چاہیے, جیسا وہ کہیں ویسا کرتے جائیں بس, کہ اللہ تعالیٰ ان کو زندگی صحت دے, ان کو ہمیشہ ہم پہ سلامت رکھیں. جی میرا نام طائبہ ہے. جو میرا ایکسپیرینس ہے آفٹر دعا وہ یہ ہے کہ جو میجرلی میں نے چینج محسوس کیا اپنے اندر, ظاہر ہے ہر کوئی کسی نہ کسی مسئلے میں یا ایشو میں پھنستا ہے تو وہ یہاں تک پہنچتا ہے دعا تک. تو جب ہم کسی مسئلے میں پھنستے ہیں تو ہمیں سب سے زیادہ یہ احساس ہو رہا ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ بڑا ظلم ہو گیا ہے, بہت ساری دنیا جو ہے نا ظلم کر رہی ہے اور ہم بہت مطلب مظلوم ہیں. تو دعا کے بعد جو میرے اندر سب سے بڑا چینج آیا وہ یہ آیا کہ مجھے یہ احساس ہوا کہ میں کہاں کہاں غلط تھی. مطلب لوگ تو جو غلط ہوتے ہیں ان کا وہ جانے, ان کا رب جانے, ہم یہ نہیں سوچ رہے ہوتے ہم کہاں غلط ہیں. تو ایک تو سب سے زیادہ آئینہ جو ہے نا آشکار ہوا. ہر مومنٹ پہ, ہر سٹیپ پہ نا یہ فیل ہونا شروع ہو گیا کہ میں کہاں غلط ہوں, اور یہ احساس بڑھتا چلا گیا کہ ہر دفعہ ہم نے اپنے معاملے کو درست کرنا ہے, ہم نے رزلٹ کی فکر نہیں کرنی. جو ایفرٹ ہمارے ہاتھ میں ہم نے وہی کرنی ہے, بس وہی ہمارے ہاتھ میں. رزلٹ ٹوٹلی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے, جو بھی آئے ہر معاملے میں, اور جو ہوا وہ بھی اللہ کی مرضی سے ہوا, اور جو نہیں ہوا وہ اللہ کی مرضی سے ہوا, اور اللہ سے زیادہ پیار کوئی نہیں کر سکتا. یہ 2-3 چینجز ہیں جو آہستہ آہستہ, یعنی معاملات شاید نہیں چینج ہوتے, آپ کے درست نہیں ہوتے, معاملات اسی طرح رہتے ہیں, لیکن آپ میں جو چینج آتا ہے وہ آپ کا جو ریئیکشن ہے ٹورڈز دوز معاملات وہ بالکل چینج ہو جاتا ہے. آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کہاں کہاں غلط ہیں, جو مجھے فیل ہوا. ایک تو یہ چینج آیا میرے اندر, اور دوسرا انسان ہمیشہ اپنے آپ کو بڑا پرفیکٹ سمجھ رہا ہوتا ہے, ہر انسان نا, کہ میں بڑا ٹھیک ہوں. ایک چیز یہ بہت زیادہ آئی کہ ہم سب پرفیکٹ نہیں ہوتے, اور ہم سب زیرو غلط بھی نہیں ہوتے. ہر شخص اپنی اپنی جگہ ٹھیک ہوتا ہے, اور کم زیادہ کچھ نہیں ہوتا, ہر کوئی اپنی طرف سے ٹھیک کر رہا ہوتا ہے. ہر شخص اللہ نے بنائے ہیں نا, جیسے ہمارے چہرے, اسی طرح ہماری قسمتیں بنائی ہیں, اسی طرح ہمارے عملیات بنائے ہیں. ہم اپنا اپنا عمل کر رہے ہوتے ہیں, اور ہم سب اپنی طرف سے اچھا کر رہے ہوتے ہیں. وہ کسی کے لیے غلط ہوتا ہے, کسی کی کتاب میں کسی کے لیے ٹھیک ہوتا ہے, لیکن وہ بیچارہ اپنی جگہ ٹھیک ہوتا ہے. بس یہ 2-3 چینجز ہیں جو مجھے محسوس ہوئے, میں نے آپ سے شیئر کر دیا. بہت شکریہ, تھینک یو. یہی خوبصورت ترین چینجز ہیں کہ جو چیز آپ کو سب سے پہلے اپنی سیلف ریئلائزیشن ہو جائے, تو دعا کا اس سے زیادہ خوبصورت تو اور کچھ نہیں ہو سکتا, بجائے اس کے کہ سب سے پہلے آپ دوسروں کے مارک شیٹ نکالیں کہ جناب اس میں یہ بھی غلط ہے, یہ بھی غلط ہے, یہ بھی غلط ہے. اگر آپ کو اپنا پتہ چل جاتا ہے کہ یار مجھ میں بھی غلط ہے, پہلے میں نے اس کو ٹھیک کرنا ہے, تو میرا خیال ہے یہ سب سے اچھی چیز ہے. اچھا جی, ادھر سے آپ. میرا نام سعدی سعید ہے, محمد سعدی سعید میرا نام ہے. میں اقبال ٹاؤن سے آیا ہوں, اور بس یہی میرا تعارف ہے. کس لیے آئے, یہاں تک کیسے آئے ہیں؟ یہاں تک میرا بھائی علی ہے, ہوتا ہے آسٹریلیا میں, اس نے مجھے ڈاکٹر صاحب کو بتایا تھا, تو اس لیے میں ادھر ہر سیٹرڈے کو آتا ہوں. سورہ رحمان تو آپ نے پھر سنی ہوگی. ہاں جی. کہ کتنے لوگوں کو آگے دعا کرائی ہے؟ جہاں جہاں بھی میں جاتا ہوں, آج جس طرح میں ٹاؤن ہال گیا ہوں, وہاں پہ 2 لوگوں کو بتایا. پھر ٹاؤن ہال سیکٹریٹ میں رش بہت تھا, میں نے وہاں سے حلیم لینی تھی پیرنٹس کے لیے, تو وہ جس رکشے پہ بیٹھا ہوں اس کو بھی بتایا. پھر میں گھر سے نکلا ہوں تو مجھے اسحاق صاحب مل گئے, یہ ہمارے بڑے اچھے پیارے صوفوں کی کوشش کرتے ہیں. یہ کام میں ہی تھے, تو میں نے ان کو جب بتایا تو انہوں نے کہا کہ میرے مسئلے ہیں, تو میں نے کہا آپ چلیں میرے ساتھ, تو میں ان کو لے آیا ہوں آج ساتھ. مطلب جس سے بھی میری انٹریکشن ہوتی ہے, میں تقریباً داتا صاحب بھی اگر جاتا ہوں تو میں وہاں پہ بھی لوگوں کو بتاتا ہوں. تو یہ کاؤنٹلیس, میں مطلب نمبرنگ نہیں کر سکتا کہ کتنے لوگوں کو بتایا ہے, کیونکہ مجھے خود یاد نہیں ہے. جس سے بھی ملتا ہوں میں اس کو بتاتا ہوں. تو ان کو دعا کیوں نہیں کرائی آپ نے؟ ان کو دعا اس لیے نہیں کروائی کہ میں سمجھتا تھا کہ میں اس قابل نہیں ہوں, اس لیے میں نے دعا نہیں کروائی. یہ تو سوائے عذر کے اور کچھ نہیں ہے. قابل کوئی نہیں ہے. قابل تو اگر آپ سمجھے تو قابل تو یہاں کوئی نہیں ہے. نہیں, وہ ایک تو میرے سے سینئر بہت زیادہ ہیں ایج میں بھی, اور ویسے بھی تجربے میں بھی, تو میں اس لیے ان کو ڈاکٹر صاحب کے پاس ہی لے کے آیا ہوں. ڈاکٹر صاحب کیونکہ ان کے ایشوز تھوڑے سے, آپ اگر انہی سے سن لیں تو زیادہ بہتر ہوگا. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. میرا نام محمد اسحاق بٹ ہے. جی جی. میں کوشش کا کام کرتا ہوں نیلم بلاک میں. تو بس کوئی گھریلو مسئلہ مسائل سے, کوئی بیٹے کی شادی کی تھی میں نے بھائی کے گھر میں, یعنی کہ تو جوائنٹ فیملی ایک ہی گھر میں رہتے ہیں.
تو اس کی وجہ سے کافی پرابلم شروع ہو گئی ہیں. یعنی کہ جو بھتیجی ہے میری وہ اس کی ماں کی طرف سے بھی یعنی کہ کافی پرابلم آ رہی ہیں مجھے. اور بچہ میرا بیچارہ سیدھا سادہ, اس کو بھی روز ٹارچر کرنا, یعنی کہ گھمانے لے جا, یہ کر وہ کر. تو کافی مسئلہ. وائف میری ہے وہ بیچاری بریسٹ کینسر کی مریض ہے. تو علاج تو اس کا کمپلیٹ ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے کافی مجھے یعنی کہ اچھے لوگ دیے, فرشتے دیے جنہوں نے میری ہیلپ کافی کی. اب آپریشن بھی ہوا, کیمو بھی ہو گئی, ریجولیشن بھی ہو گئی, یعنی کہ علاج کمپلیٹ ہے. لیکن ابھی بھی بیچاری میڈیسن جو کھا رہی ہے نا اس کی وجہ سے کافی ریئیکشن ہو رہا ہے. رات کو گھبراہٹ, بیٹھے بیٹھے اٹھ پڑتی ہے, باہر نکل جاتی ہے. تو اس کی وجہ سے بیٹے کی وجہ سے وہ زیادہ مزید بیچاری پریشان ہو رہی, تنگ ہو رہی ہے. تو میں نے بھائی سے بات پیچھے بھی کی تھی, تو میں آج میرے پاس کھڑے تھے, میں نے کہا کہہ رہے میں ادھر جا رہا ہوں, میں پھر آپ مجھے بھی لے جائیں. میرے بھی چلے جو بھی مجھے کہیں گے میں دعا کرنے کو کروں گا, جو بھی ہوگا میں انشاءاللہ ضرور کروں گا. جو آئے تو ان کو میں نے اصل میں وہ آپ اس ویب سائٹ پہ جائے, وہ مست ہیلرس پہ, تو وہ جو کارڈ ہے وہ جرمن میں ٹرانسلیٹ ہوا ہوا لکھا ہوا. تو میں نے وہ آگے لوگوں کو کافی مطلب 1 to 1 ایسے دعا تو نہیں کرائی جیسے یہاں پہ کرواتے ہیں, مگر وہ جو طریقہ تھا وہ آگے ان کو بتایا. تو جو فیڈ بیک تھا وہ ان کا بہت اچھا تھا. تو یہ ہے کہ باقی میں نے جو سر کی ویڈیوز ہیں اس سے کافی کچھ سیکھا. باقی اس کے بعد میں نے اپنی سیلف اسٹڈی بھی کافی کی, تو مجھے کافی اس سے ایک سودنگ افیکٹ ملا تھا. اوور آل کیا تبدیلی ہے, آپ کو کیا لگتا ہے سورہ رحمان نے آپ کو کس طرح ہیلپ آؤٹ کیا؟ میرے اندر ایگریشن بہت زیادہ تھا اور ڈپریشن بھی کافی تھا, مگر مجھے لگتا نہیں ہے کہ ابھی میں پا جاتے ہیں نہیں اتنی ہمت پڑتی کہ بندہ اس کو بھی بتائے کہ یار میں کس کرائسس سے گزر رہا ہوں یا میں کہاں سے گزر رہا ہوں اس وقت. تو آپ اللہ کے آگے پیش ہو جائیں. جس نے آپ کا راستہ بتایا اس کے پاس آپ کا GPS ہے, اس کو پتہ ہے کہ آپ کہاں سے گزر رہے ہیں. بہت پیار سے اس کے آگے جائیں. کوئی فنکاری لگائے بغیر, اپنے اوپر نیکیوں کے, عبادتوں کے, ریاضتوں کے پھول ٹانکے بغیر, جیسے گندے ننگے منگے آپ ہیں, آپ اسی طرح اس کے آگے پیش ہو جائیں. اپنی تمام نیکیاں, ثواب, عبادتیں جو آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ ہماری کمائی ہے, حالانکہ ہماری کوئی کمائی نہیں ہوتی, یہ سب اس کی توفیق کا حصہ ہوتا ہے. وہ تمام چیزیں سرکار دو عالم کے ہاتھ پہ رکھ دیں. وہ کائنات کا سب سے بڑا ہاتھ ہے, اللہ کبھی اس ہاتھ کو خالی نہیں موڑتا. میرے آپ کے جیسے گندے مندوں کے ہاتھ اللہ جھٹک بھی سکتا ہے, ان کے کبھی نہیں جھٹکتا. اس لیے ان کے ہاتھ سے وہ نیکیاں دلوا دیں کہ جس کسی کی ہم نے لے لی ہے, جس کسی کی بدبختی ہم نے سمیٹ لی ہے, کسی کو تنگ کر دیا ہے, کسی کو دکھا دیا ہے, وہ ہماری نیکیاں ثواب دے کے اللہ ہماری جان چھڑوا دیں ان سے. پھر اپنے سارے گناہ لے کے فخر کے ساتھ وہ اللہ میاں کے آگے بیٹھ جائیں, اور بیٹھنے سے پہلے جھاڑو دے لیں, دل سے سب کو معاف کر دیں. جس کسی کو لگتا ہے نا کہ یار معافی نہیں ہو سکتی, وہ دعا دے دے. اپنے کھلے اور چھپے دشمنوں کے لیے دعا کریں. اگر آپ آج کسی کو معاف نہیں کرے, کوئی کہیں بیٹھا آپ کو معاف نہیں کر رہا, یہ بڑا سمپل سا رول ہوتا ہے. اس لیے آپ چاہتے ہیں آپ کی جان چھوٹ جائے, لوگوں کی جان چھوڑ دیں. کچھ بھی نہیں رہنا, آپ آج مر جاتے ہیں, کل کو پتہ بھی نہیں ہونا کہ یہ ساری رنجشیں, عداوتیں, یہ گرجز لے کے آپ نے کہاں چلے جانا ہے. سوائے کفن پہ بوجھ ہی پڑتا ہے اور تو کچھ نہیں ہوتا. تو معاف کر دیں سب کو, اپنی روح کو ہلکا کر دیں کہ اسے اپنے اللہ سے ملنے میں کوئی آر نہ ہو. اور پھر بڑے پیار سے اپنے اللہ کے آگے بیٹھیں, اتنے ہی پیار سے جتنے پیار سے آپ سوچتے ہیں کہ اگر آپ نے کوئی حشر سوچا ہوا ہے, اگر آپ نے کوئی روزے حشر سوچا ہوا ہے کہ یار قیامت ہوگی, فلانا ہوگا, تو آپ جیسے چاہتے ہیں نا کہ میں اللہ کے پاس ہوں اور 1 to 1 ہوں, اور بہت پیار سے اپنے دل کی گہرائیوں سے جتنے آپ کر سکتے ہیں, کہ اللہ خلوص تولتا ہے. اللہ کچھ نہیں چاہیے, اللہ کو نہ آپ کی نیکیاں, نہ عبادتیں, نہ ریاضتیں, اسے کچھ نہیں چاہیے, وہ بے نیاز ہے. صرف پیار چاہیے اور صرف خلوص چاہیے. آپ بہت پیار سے ڈوب کے دل میں 3 دفعہ اللہ 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 کہہ کے آنکھیں بند رکھیں. جو دعا مانگنی ہے مانگ لیں. پوری کائنات کے لیے خیر مانگیں, اپنے کھلے چھپے دشمنوں, دوستوں, سب کے لیے خیر مانگیں. پتہ نہیں کس کی دعا کس کو لگ جاتی ہے, آپ کا کیا جاتا ہے.
پوری کائنات کے لیے خیر مانگیں کہ جہاں جہاں آپ کی آواز جائے، جہاں جہاں آپ کی دھڑکن کی ارتعاش جا رہا ہے، وہاں وہاں خیر ہوتی چلی جائے، آپ کے پیروں سے خیر پھوٹے. اور دیکھیں اللہ آپ سے کیا کہہ رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار. آنکھیں کھول دیں. یہ دعا پانی کے ساتھ کرتے ہیں، طریقہ تھا میں آپ کو سکھا رہی تھی. آدھا گلاس پانی لینا ہے آپ نے ہر دفعہ سنتے ہوئے، اور آنکھیں بند کر کے اسی طرح پیار سے ڈوب کے دل میں 3 دفعہ اللہ کہہ کے بند آنکھوں سے پانی ختم کر لینا ہے. کسی بھی کام کے لیے، کسی بھی بیماری کے لیے، کسی بھی مسئلے کے لیے آپ نے اس کو ایسے ہی سننا ہے ساتھ دیں. ٹھیک ہے؟ سنتے ہوئے پانی کا گلاس آدھا پاس رکھنا ہے، اور جتنے خلوص سے جتنے پیار سے سن سکتے ہیں سن لیں. صورت ختم ہوتی ہے، ڈوب کے دل میں 3 دفعہ اللہ کا اور بند آنکھوں سے پانی پی لیا. پانی ہاتھ میں رکھیں، آنکھیں بند کریں اور پیار سے ڈوب کے دل میں 3 دفعہ اللہ کہہ کے بند آنکھوں سے پانی ختم کریں. آنکھیں بند رکھیں تاکہ آپ کا دھیان وہاں ہو. سلام جی. میرا نام الماس ہے. میں بابا جی کے پاس آئی تھی کافی سال پہلے، بیمار ہوئی تھی، ہیپیٹائٹس سی ہو. تھوڑا سا اونچا بولیے پلیز. ہیپیٹائٹس سی ہوا تھا مجھے. جی جی. تو میں پھر بابا جی کے پاس آئی تھی. کون سے بابا جی کے پاس؟ یہ جو بابا جی. کون سے سن میں؟ جی کس سن میں؟ تقریباً 16-17 سال ہو گئے. اس سے بھی زیادہ ہو گئے. ہاں 17-18 سال ہو گئے ہوں گے. تب مجھے بہت زیادہ طبیعت میری خراب ہوئی تھی. تو وہ میں اس کے بعد جب ہاسپٹل سے بھی آ گئی، انہوں نے پھر سارا کچھ مجھے بتایا. تو اس بعد انہوں نے دعا کروائی فون پہ. پانی کہنے لگے کہ آپ لیں، تو میں دعا کراتا ہوں آنکھیں بند. پھر جب میں نے دعا کی تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ کی اتنی ہمت نہیں ہے کہ آپ میرے پاس فوراً آئیں، 1 ہفتہ پانی پئیں تو پھر آپ میرے پاس آنا. تو واقعی میں نے کچھ نہیں کر سکتی تھی، پانی کا گلاس بھی اٹھا کے نہیں پی سکتی تھی. تو میں نے 3 دن پانی پیا تھا تو میں اٹھ کے گھر کے کام کرنے لگ گئی تھی.
बेहतर हो गई थी। फिर हफ्ते बाद मैं बाबा जी के पास गई हूँ, फिर उन्होंने मुझे दुआ कराई। मुझे कहते क्या महसूस हुआ है? मैंने कहा आसमान के ऊपर अल्लाह ताला के नाम खुल रहे हैं, ऐसे ऐसे। कहते बस थोड़ी, ये नहीं कह रहे थे मेरी दुआ कि तुम्हारी दुआ कबूल हो गई है, तुम ठीक हो गई हो, तो तुम 7 हफ्ते आओ मेरे पास इस संडे के संडे। फिर मैं जाती थी, फिर तो सिलसिला शुरू हो गया ना, फिर मैं जाती रही। तो फिर मेरी बेटी भी जाती थी, बच्चे भी जाते थे, बेटी भी मेरी थी, वो दुआ करवाती थी, उनको भी उन्होंने दुआ पे लगाया था। अब भी मेरी तबीयत जब भी ख़राब होती है मैं सूरह रहमान सुनती हूँ। मेरे चेस्ट में बबल बन गए थे, शौकत खानम सबसे मैंने टेस्ट करवाए, उन्होंने क्या बबल है, 1 में नहीं है 2 में, वो ये करो वो करो, मैंने कुछ नहीं करवाया। मैंने घर आके सूरह रहमान सुननी शुरू कर दी। जब मैंने सुनी तो मुझे ऐसे हुआ जैसे कोई अंदर से को पंजा आया, चीज़ निकली है। मैं कहा मैं ठीक हो गई हूँ। मैं फिर शौकत खानम गई, जाके मैंने टेस्ट करवाई। उन्होंने कहा अलमास सर आपको तो कुछ भी नहीं है, आप बिल्कुल ठीक हैं, आपके टेस्ट साफ़ आए हैं। मैं कहा मेरे पहले टेस्ट तो नहीं है। उन्हें देखे लेकिन कहें अब ठीक है। अब फिर मेरी तबीयत ख़राब हो गई है, तो मुझे किडनी की मसला हो रहा है। तो मैंने सूरह रहमान सुनी, 3 बार सुनी। तीसरी बार मैं सुन रही थी ना, तो मुझे ऐसे नज़र आया कैसे अंदर से कोई इतनी लंबी कोई रस्सी नहीं होती, गंदे से कोई रस्सा है जैसे, तो वो मेरे अंदर से ऐसे निकला है। तो मैं जैसे रहमान सुनती कह रही बकरून, मैं कह नहीं ये तो लगता है जैसे मेरी बीमारी बाहर आ गई है। फिर मैंने टेस्ट करवाई जाके, 10 पॉइंट थे तो वो मेरे 9.5 पॉइंट ठीक हो चुके थे, थोड़े से रह गए थे। अब मैं अमेरिका में होती हूँ, तो अब मैंने वहाँ से भी बात की थी डॉक्टर साहब से। अब भी मैं आई हूँ, कुछ देर हो गई मुझे आई को, बात की है। रमज़ान था मैं आ नहीं सकी, तो अब मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब है अभी, तो मैं इसलिए आई हूँ कि मैं यहाँ आई हूँ, मैं दुआ करवाऊँ यहाँ से। मुझे जो मसला है अल्लाह ताला वो शिफा दे मुझे। और मेरे मियाँ को मसला, इनको है पेशाब का मसला, इनको पेशाब बहुत ज़्यादा आता है। फिर जब प्रोसीजर करवाते हैं फिर बहुत ज़्यादा आता है, दवाइयाँ खाते हैं, फिर एकदम कम हो जाता है, फिर सारी रात बाथरूम में कतरा 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 कतरा। ये 2 दफ़ा 3 दफ़ा प्रोसीजर करवा चुके हैं। वो कहते हैं डॉक्टर वहाँ पे भी कि इलाज ही नहीं है इसका कोई। तो इसलिए मैं कह रही हूँ इनको भी अल्लाह शिफा दे, और मुझे भी जो थोड़ी सी तकलीफ़ है अभी उसकी भी अल्लाह शिफा दे। मुझे शुक्र है कि मौका मिला, मैं आ सकी हूँ। कोरोना में मैं आ नहीं सकी 3 साल, क्योंकि मैं आती हूँ जल्दी आती हूँ, लेकिन आपको पता ही जो हालात थे, आ नहीं सकी। तो अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं यहाँ आई हूँ। तो डॉक्टर साहब से आपकी कब बात हुई थी? डॉक्टर साहब से मैंने वहाँ बात की है 2-3 दफ़ा, फिर इधर आके भी बात की है, अभी भी बात करके उनसे ही रास्ता पूछ के आई हूँ। कब की फिर रही थी, मुझे रास्ता ही पता ही नहीं चल रहा था कहाँ जाना। कहते ICU इतने हैं, आप कौन से में जाएंगी? मुझे समझ ही नहीं आ रही थी क्या बताऊँ। मैं फिर उससे उतर गई, फिर मैंने कहा घूम कर ढूंढती हूँ। फिर उनको फ़ोन किया, फिर उन्होंने मुझे बताया कि आप ऐसे कह जाएँ तो आपको वहाँ पहुँच जाएंगी आप कमरे में, रूम में। फिर ये लेडी मिल गई, इन्होंने फिर उनसे पूछा, ये कहें मेरे पीछे आ जाएँ, फिर इनके साथ में आ गई। ठीक है, सही। आपके साथ कौन है? मेरा नाम ताहिरा नाज है, और मैं तकरीबन 1.5 साल पहले दुआ के सिस्टम से जुड़ी हूँ। और इससे जुड़ने से पहले डिप्रेशन और एंग्जाइटी और मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। डिप्रेशन वाला फेज़ था और मुझे लगता था कि बस मैंने मर जाना है। इवन के कंडीशन इस तरह की थी, एक दिन मैंने अब्बू से बोल दिया कि आप ना मुझे कोई पॉइजनस इंजेक्शन लगवा दें, कि डेली के मरने से बेहतर है कि मैं एक बार ही मर जाऊँ। तो अब्बू परेशान हो गए। उन दिनों चल रहा था ये जो मतलब बहुत बड़ी रूहानी एक शख्सियत हैं इधर लाहौर में, वो जो हैं हकीम तारक महमूद चुगतोई साहब अबकरी वाले, उनके वो जो मतलब चिल्ला वगैरह करवाते हैं। तो मेरी फूफो जो हैं छोटी, वो आलमा फाजला है माशाल्लाह से, वो उनकी मानने वाली थी और उनको जो है फॉलोवर थी। उन्होंने कहा कि तुम मेरे साथ चलो, एक चिल्ला लगा लो 3 दिन, वहाँ पे जाके तुम्हारी हालत शायद कुछ बेहतर हो जाए। तो वहाँ पे आई, मतलब कि ये था कि किसी भी तरह से कोई भी शिफा मिले सही कहीं से भी। वो बड़े कहते हैं ना कि अगर आराम आने पे आए तो एक अनजाने इंसान से भी आ जाता है। मैं पुप्पो के साथ आ गई, 3 दिन इधर रही। अब वो जो चिल्ला वगैरह कर रहा था, वो बार बार अल्लाह ताला के जो ज़ाती या सिफाती नाम थे, या कहारू या जबारू, वो जैसे जैसे हो रहा था मेरी तबीयत और से ज़्यादा से मतलब ख़राब से ख़राब तर होती जा रही थी। खैर उसके बाद दुआ के सिस्टम से जुड़ी,
پھر دعا کی آہستہ آہستہ. اس کنڈیشن میں نہیں تھی کہ مطلب سورہ رحمان سنوں, لیکن باقی پھر جس طرح سے کلام وغیرہ سے اس طرح سے ٹریٹمنٹ کیا گیا میرا. تو الحمدللہ اب 1.5 سال ہو گیا ہے اور میں آگے مزید دعا کروا رہی ہوں. جس بھی انسان کا مجھے پتہ چلتا ہے کہ وہ کسی بھی پریشانی میں ہے, الجھن میں ہے یا بیماری میں ہے جو کسی ڈاکٹر کو سمجھ نہیں آ رہی, تو میں فوراً اس کو بتاتی ہوں, دعا کرواتی ہوں اپنی طرف سے. اور ابھی ریسنٹلی میرے ساتھ انسیڈنٹ یہ ہوا ہے کہ 6 منتھس ہو گئے تھے مجھے ایک اسکول میں جاب کرتے ہوئے. میری بچیاں جو مطلب میری اسٹوڈنٹس ہیں تو وہ بڑے پیار سے میرے ساتھ لبکتی تھیں, مجھے پیار کرتی تھیں. اور ان میں سے موسٹلی اسٹوڈنٹس ایسی تھیں, فیمیل اسٹوڈنٹس, کہ جن کو مطلب ہاتھ کانپتے تھے ٹیچر کے پاس آتے ہوئے بھی. ٹیچر کا نام سنتے ہی ان کو گھبراہٹ ہوتی تھی. تو میں نے ان کو مطلب آہستہ آہستہ سے موٹیویٹ کیا, کیونکہ مجھے میرے ٹیچرز نے موٹیویٹ کیا تھا. اور اب تک میں اپنے سارے ٹیچرز کو اپنی دعاؤں میں بائی نیم یاد رکھتی ہوں کہ اگر وہ مجھے نہ ملے ہوتے تو شاید میں آج اس مقام پہ نہ ہوتی. پھر اپنی سب اسٹوڈنٹس کے ساتھ پیار اور ان کو سمجھانا اور کانفیڈنس دینا. تو ریسنٹلی میں نے نا جاب چھوڑ دی, تقریباً 25 مئی کو نا یہ کیا اپریل کو میں نے جاب چھوڑ دی. اچانک سے مطلب ایسے کوئی بات ہوئی ہیڈ کے ساتھ, تو میں نے کہا کہ میں نے نہیں آنا کل سے. ہیڈ کہتی ہیں کہ آپ نے تو مجھے بتایا ہی نہیں. تو مطلب کولیگز نے بھی کہا کہ نہیں آپ جلدی میں فیصلہ کر رہی ہو, جذباتی ہو رہی ہو, یہ وہ کچھ. مطلب میں نے نا بس اپنی اسٹوڈنٹ سے ملی جن سے میں نے ملنا تھا, جو میرے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ تھیں, ان کو میں نے بتایا میں کل سے نہیں آ رہی. تو وہ ساری بچیاں بیچاری بھی میرے ساتھ رونے لگ گئیں کہ آپ کل سے نہیں آئیں گی تو ہمارا کیا ہوگا, ہم کیسے پڑھیں گی. میں نے کہا آپ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے سپرد. اب جو میری شاید ڈیوٹی یہاں پہ لگی ہوئی تھی وہ میں نے پوری کر دی, اب کہیں اور لگی ہوگی ڈیوٹی. خیر اب گھر والوں نے تو کچھ نہیں کہا, مطلب الحمدللہ اس طرح ایسی کوئی مجبوری تو نہیں ہے کہ جاب کرنا بہت ہی زیادہ اسینشل ہو یا پھر نیسیسری ہو. گھر والوں نے تو کچھ نہیں کہا. ابو کہتے کہ نہیں تم یکم تک کر لیتی, تمہاری وہ منتھ کی سیلری جانی تھی, یہ وہ. میں نے کہا ابو جی سیلری لینا میرا کام ہے, میں نے چھوڑ دیا. 1 ہفتہ بھی پڑا تھا صرف منتھ کے کمپلیٹ ہونے میں. اب اس کے بعد میں نے چھوڑ تو دی جاب, لیکن میں پریشان تھی اندر سے نا, ایک وہ تھی ٹینشن کہ کیا ہوگا اب میرا, یا پھر اب میں کہاں جاب کروں گی, یا ہو سکتا ہے اس طرح سے. اور 2-3 ماہ سے ایسا ہوا تھا کہ میں دعا سیشن بھی اٹینڈ نہیں کر پا رہی تھی. تو مجھے لگا شاید نا بابا جی مجھ سے ناراض ہیں, اس وجہ سے میں دعا میں جو ہے نا میری شمولیت نہیں ہو رہی. خیر یہ مطلب کشمکش میں اور شش و پنجوں میں نا مطلب کہ میرا 1 ہفتہ گزر گیا. اور اسی ہفتے کے اندر پتہ نہیں کس طرح سے معجزہ ہوا, اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں کہاں سے کن فرمایا اور میرا انٹرویو کی کال آ گئی. میں نے ایک پرائیویٹ فرم میں اپلائی کیا ہوا تھا, انٹرویو کی کال آ گئی. میں اور ابو 27ویں رمضان کو, مطلب وہ جو شب قدر تھی, گھر سیلیبریٹ کرنی تھی, میرا اور ابو جی کا روزہ بھی تھا ساتھ, وہ سفر میں گزرا. یہاں پہ آ کے انٹرویو ہوا, انٹرویو دیا, اور ودن 1 ویک یا 10 days انہوں نے مجھے مطلب آفٹر عید الفطر فوراً ہی بعد جاب پہ بلا لیا. اب مجھے آج الحمدللہ 5واں دن لاہور آئے ہوئے اور جاب سٹارٹ کیے ہوئے. تو میں اندر سے نا امید ہو گئی تھی, بالکل پریشان تھی کہ کیا ہوگا اب اور کیسے ہوگا. تو جنہوں نے مجھے یہاں پہ بلانا تھا مجھے انہوں نے اپنے پاس بلا لیا. بس یہ ہے میرا دعا کا ایکسپیرینس. بس اسی طرح آگے دعا کراتی رہیں, ٹھیک ہے, جہاں جائیں وہاں پہ خیر ہی بانٹیں. جی دعا آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ پہلے جو آج آپ نے پہلے دعا کرائی, تو بابا اکثر کہتے ہیں کہ ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے. تو آج آپ کے ساتھ دعا کر کے سمجھ آئے کہ شکر کیسے ادا کرنا چاہیے. جب بابا کہتے ہیں ہم وہ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن جب ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے شکر ادا کیا ہے, شاید ہم کر نہیں پاتے, بس ہم کہہ دیتے ہیں کہ بس اللہ ہم نے کر دیا. وہ اتنا پیار کرتا ہے ہم سے کہ وہ ہماری اس ادا کو بھی مان لیتا ہے. لیکن جب ہم اس کے ساتھ کچھ ایسا کرتے ہیں, اس کی نہیں مانتے, اس کے باوجود بھی وہ سب جانتے ہوئے بھی ہم سے پیار کرتا ہے. جب آپ نے دعا کرائی نا, تو میں جب یہاں آ رہی تھی تو مجھے ایسے لگا کہ آج کافی عرصے کے بعد میں یہاں جا رہی ہوں, اور میں کیسے یہاں پہنچی, میں تو اس قابل بھی نہیں تھی. تو جب میں یہاں آئی آپ کے ساتھ ابھی دعا کی, تو مجھے شرمندگی ہو رہی تھی کہ میں نے ایسا کیوں کہا, کیونکہ یہ میرے اللہ میاں کی مرضی تھی. تو میں یہاں آئی, تو اس میں مجھے یہ کہنا ہی نہیں چاہیے تھا کہ میں اس قابل ہوں یا کون ہے کون نہیں ہے, وہ خود بہتر جانتا ہے. تو آج
اللہ میاں سے شکر دل سے وہ نکلا کہ میں یہاں تک پہنچی. اور آج 8-9 سال جو ہو گئے ہیں الحمدللہ میری ساری دوائیاں بند ہو گئیں. اور مجھے وہ دن یاد آیا کہ کیسے ڈاکٹر زینب مجھے یہاں لے کے آئی تھی, میری ماں مجھے یہاں لے کے آئی تھی اس حال میں, اس درد میں جہاں کوئی امید نہیں تھی. میں نے کہہ دیا تھا اللہ میاں سے یا تو یہاں سے اب ٹھیک ہو کے جاؤں گی یا تو اب میں نے گھر نہیں جانا, مجھے مار دینا آپ. تو آج احساس ہوا کہ اللہ میاں نے ایک نئی دعا اس دن پیدا کی تھی, اور اسی دن سے پتہ چلا کہ اللہ کون ہے, سرکار کون ہے. بہت دعویٰ تھا کہ اللہ سے پیار ہے, سرکار کے امتی ہیں ان سے پیار ہے, ان کی ہر بات ماننی ہے, درود پڑھنا ہے, لیکن سمجھ اب آ رہی ہے کہ وہ کیا ہے, درود کیا ہے, بابا کیا کہہ رہے ہوتے ہیں ہمیں. اور مجھے یہ لگتا تھا کہ میں بہت دور ہوں, میں کئی عرصے کے بعد جاتی ہوں, میں بہت دور ہوں, لیکن ان سالوں میں جو میں نہیں آ سکی مجھے احساس ہوا کہ بابا کتنا پاس ہے. بابا بالکل دور نہیں ہے, ہم بالکل دور نہیں ہیں, ہم دور ہو کے کتنے پاس ہیں. میں نے جتنی بھی مشکل دیکھی ہے اس ٹائم میں, اس دعا کے بعد میں نے سکون پایا ہے, اس مشکل کو آسان ہوتے دیکھا ہے. اور بابا نے ہر ٹائم مجھے سنبھالا ہے, مجھے کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑا, اور بس بہت ہی زیادہ پیار دیا ہے. تو آج وہ سمجھ آئی کہ شکر کیا ہے. بس وہ جب میں آپ کے ساتھ دعا کر رہی تھی تو مجھے نہیں پتا, میں نے آنکھیں بھی بند نہیں کی, لیکن مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ شکر اصلی کیا ہوتا ہے. یہ ہوتا ہے ہم کہتے ضرور ہیں کہ ہم شکر کر رہے ہیں, ہم کر نہیں رہے ہوتے. ہم ایویں اللہ میاں کو جیسے ماں سے کوئی بات کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ ہاں بھی یہ کہہ دیں گے وہ مان جائے گی, اور وہ مان بھی جاتی ہے, ایسے ہی ہم مسکے لگا رہے ہوتے ہیں. اللہ بہت پیار کرتا ہے. شکر کا مجھے آج پتہ چلا کہ شکر کیا ہے. بابا ہمیں کیا کہہ رہے ہیں, آخر بابا ہمیں سکھا کیا رہے ہیں. اور جب ہم دعا کراتے ہیں نا کسی کو تو ہم تب بھی اس کا شکر ہی کر رہے ہوتے ہیں. ہم نہ کچھ اپنے لیے کر رہے ہوتے ہیں, نہ اس پہ کوئی احسان کر رہے ہوتے ہیں. وہی اس کا شکر ہے کہ ہم اگر اس درد سے نکلے, اگر ہم نے کسی کو یہ دعا بتا دی ہے اس کے درد میں, تو بس یہی اس کا شکر ہے. آج مجھے یہی سمجھ آئی. بہت ہی پیاری دعا ہے. دعا ایک تو پہلی دعا ہے, اور اوپر سے درد میں لپٹی ہوئی دعا ہے. خیر سے کہتے ہیں دعا لفظوں کا نام نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. دعا صرف آپ کے دل سے نکلے ہوئے کسی کے لیے پیار کا نام ہے. تو جیسے ڈاکٹر صاحب نے ہر جگہ, میرا خیال ہے کامن چیز یہی ہے جو ہر بندہ کہیں نہ کہیں سے یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ انہوں نے سنبھال لیا, انہوں نے کر لیا, انہوں نے ایسے کر دیا, انہوں نے ویسے کر دیا. اس میں کہیں ان کی کوئی کنڈیشن یا کوئی ان کی کوئی غرض شامل نہیں تھی. انہوں نے جیسے آپ کو ٹائم دیا, جیسے آپ کو سنبھالا, کسی کے رات کو فون سنے, کسی کو دن میں سنبھالا, کسی کا کچھ کیا, تو تھینک یو تو اور شکریہ تو وہ نہ وہ لیتے ہیں نہ انہیں چاہیے. لیکن ایک چیز جو آپ کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ان کے درد کے مشن کو آپ آگے لے کے چلیں. زندگی میں کہیں کوئی آپ سے وقت مانگے تو دے دیں, کسی کو آپ کا کندھا چاہیے تو لے لیں, کسی کو آپ نے کسی کی بات سننی ہے تو سن لیں. جس طرح انہوں نے صبر, تحمل, برداشت سے آپ کو سالوں برداشت کیا ہوتا ہے, یا آپ کی باتیں سنی ہوتی ہیں بغیر جتائے, بغیر کہے کہ یار آپ میرا صرف وقت ضائع کر رہے ہیں, ان فالتو کی باتوں کا کوئی وہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو یہی وقت شاید وہ انویسٹمنٹ ہے کہ جو شاید کسی اور کو چاہیے ہوتی ہے. تو اپنی جگہ پہ جو مین چیز ہے وہ یہی ہے کہ آپ ان کا پرتو بن جائیں, آپ ان کا عکس بن جائیں. آپ ان جیسے نہیں ہو سکتے, ان کی طرح بن جائیں, ٹھیک ہے. آپ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کو وہی وقت دے دیں, وہی بات کر دیں, اسی طرح آرام سے سن لیں, ٹھیک ہے. تو یہی ایک جسے کہتے ہیں نا پے بیک بھی نہیں کہنا چاہیے, لیکن یہی ایک چیز ہے کہ جو آپ آگے لے کے چلیں گے, اس درد کو آگے بڑھا دیں, ٹھیک ہے. تو تب تو کوئی ہے کہ یار واقعی کوئی چیز ہے جو انہوں نے آپ پہ اپنی سانسیں انویسٹ کی ہیں. مین چیز یہ ہے وہ سانسیں کبھی واپس نہیں آئیں گی. وہ سانسیں جو وہ آپ کو دے چکے ہیں, جو آپ پہ لگا چکے ہیں, وہ تو چلی گئیں, وہ تو واپس نہیں آنی. لیکن اس کا آگے سے یہی ایک تھینک یو ہے کہ آپ وہی سانسیں کبھی زندگی میں کسی اور کو دینی پڑیں تو آپ تنگ نہ پڑیں,
آپ دے دیں تب تو بات ہے، ورنہ پھر یہ سارا کچھ ہے کہ اگر اسے ایک بندے نے ہی سب کچھ سارا کچھ کرنا ہے تو پھر باقی اتنے مجمع کی تو پھر ضرورت نہیں ہے، پھر تو کوئی چکر ہی نہیں ہے. علم القرآن خلق الإنسان علمه